بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی اور میں ہوں نیلم بھیانی. نیلم، ہم لوگ چرچا ٹائم میں کافی کچھ بات کر چکے ہیں اور خاص کر آج ہم لوگ جب بھی کربلا کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے دل کو بہت چھو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا ساجد. اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو اس میں ہم کافی ساری چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ تمہیں انسپائر کرتی ہے؟ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن خاص کر مجھے یہ چیزیں بہت دل کو چھو جاتی ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ نے لشکر کو دور کر دیا ہے اور لشکر کو چیرتے ہوئے آپ نہر فرات پہ پہنچتے ہیں، یعنی مولا عباس علیہ السلام. اور پانی آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی کنٹرول اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ پیتے نہیں ہیں پانی کو. سمجھنے والی یہ چیز ہے کہ کیسے آج کے دور میں ہم لوگ آج کے دور پہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم لوگ. بالکل ٹھیک کہا ساجد. نفس پہ کنٹرول کرنا تو آئی تھنک ہم کہیں گے کہ دور کی بات ہے، لیکن اگر ہم خالی سوچے بھی نا اس وقت کو، کربلا کو، نہر فرات کو، اس منظر کو، تو حضرت عباس جیسے شجاع صرف پانی کے لیے ہی کنٹرول نہیں بلکہ جنگ کر سکتے ہیں، کربلا کو پلٹ سکتے ہیں. بالکل نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب امام نے کہا نہیں تو انہوں نے اف تک نہیں کیا. بالکل. تو کیوں نہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم مولا عباس پر ہی بات کریں. بہت ضروری ہے کیونکہ مولا عباس کی شجاعت کے بارے میں ہم لوگ صرف جانتے ہیں لیکن انہوں نے کس طرح سے کنٹرول کیا اور ان کی سیرت کیا رہی ہے اور ان کا رول کیا رہا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. تو آئیے ناظرین ہم لوگ شو پر استقبال کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، اور حضرت عباس کی وفاداری کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے. اب چاہے یہ وفاداری کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے ہو، اپنے عزیز و اقربا سے ہو، یا کسی بھی سچویشن میں ہم دیکھ لیں تو اگر وفا کی بات ہو تو نام سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کا آتا ہے. یہ صحیفہ ہے وفا کے. تو اگر آج کے دور میں ہمیں وفاداری سیکھنی ہے حضرت عباس علیہ السلام سے تو انہیں عام آسان الفاظ میں یا کس طرح سے ہمارے ینگسٹرز کو آپ بتائیں گے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک بات وفا کی ہے، اگر آپ غور فرمائیے تو امام حسین نے اپنے تمام اصحاب کے لیے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسے وفادار اصحاب نہیں دیکھے. تو یہ سب میں یہ خصوصیت وفا کی ہے. لیکن بعض چیزیں بعض ذات میں زیادہ تجلی کرتی ہے کہ سب کی وفا اپنی جگہ، اور شہدائے کربلا کی وفا واقعاً بہت معراج پر ہے. لیکن جب وفا کا نام آئے تو اگر کوئی مولا عباس کا نام نہ بھی لے آدمی سمجھ جائے گا کہ کس کا ذکر کرنے چاہے گا. یا جناب عباس کا ذکر کریے تو وفا آپ کے ذہن میں آنی جاتی ہے. تو یہ ذات کون سی ذات ہوگی کہ جس کا نام وفا کا جز بن چکا ہے؟ کہ عباس کہا جائے تو وفا سمجھ میں آتی ہے، وفا کہا جائے تو عباس سمجھ میں آتے ہیں واقعاً. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زیارت پڑھی مولا عباس کے حرم میں. وہاں پر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا عباس کی چند خصوصیات کا ذکر کیا. تو وہاں پر جو ایک چیز کا ذکر کیا وہ اس طرح: اشہد لک بالتسلیم والوفا والتصدیق والنصیحہ. 4 کوالٹی جو امام معصوم آ کر گواہی دے رہے ہیں. یعنی گویا امام جعفر صادق کھڑے ہیں اور فرماتے کہ میں گواہی دیتا ہوں اے مولا عباس آپ کے لیے. کن چیزوں کی گواہی دیتا ہوں؟ 4 مقام: مقام تسلیم، مقام تصدیق، مقام وفا، مقام نصیحت. وہ جو موضوع گفتگو ہے وفا، وہیں پر اگر آپ گفتگو کریں نا تو وفا یعنی اگر میں 2 مقام شروع کے طے کروں گا تو وفا آئے گا. یعنی پہلے اپنے امام کے سامنے تسلیم ہو جاؤں، پھر اس کے بعد میں اپنے امام کی باتوں کی تصدیق کروں. یعنی واقعی سچے دل سے، نہ زبان کی تصدیق، سچے دل سے میں کہوں کہ میرا مولا جو کہہ رہا وہی حق ہے. اب جب یہ 2 مرحلے طے ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد وفائی کرتا ہے آدمی. وفا کا مطلب اپنے عہد، اپنے ان اقوال اور قول کے بارے میں جو میں نے آپ کو دیا ہے. ہم سب نے ایک عہد کیا ہے، ہم سب کا ایک عہد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے.
اب اس عہد کے لیے انسان اپنا سب کچھ اگر قربان کر دے تو اس کو کہتے ہیں وفا. وفا بالکل. اگر اپنے عہد کے لیے آئے اور اپنا سب کچھ قربان کرے. آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں وفا کو لے کر کئی جگہوں پر گفتگو ہوئی ہے. قرآن کریم کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ وہ عہد جو تم نے خداوند متعال سے کیا اس کو وفا کیوں نہیں کرتے. الم عہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا، تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ بھی عہد ہے. جی تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ اسی طرح بہت سے عہد ہمارے اپنے گھر کی نسبت ہیں. اگر جو آپ کا سوال تھا کہ ہم اپنے جوانوں کو کس طرح متوجہ کریں، کیونکہ آج کا دور تو ایسا ہے مولانا صاحب کہ ہر قدم پہ ایک نیا دھوکے باز ملتا ہے، احسن. یا ہر قدم پہ ہر منزل پہ دھوکہ کھائی جاتی ہے. یہ مولا عباس کی سیرت آپ کو سمجھائے گی. میں اگر وفا کا معنی کروں تو آپ دیکھیے وفا دین کے ساتھ، وفا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جی وفا اپنے وقت کے امام کے ساتھ، یہ تمام وفا ہیں. وفا کے خود اپنے شعبے ہیں. بالکل. دین کی نسبت وفاداری کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. میرے اپنے گھر کی نسبت، میرے رشتہ داروں کی نسبت وفاداری کیا ہے؟ جی دوستوں کی نسبت وفاداری کیا ہے؟ سماج کی نسبت وفاداری کیا ہے؟ حتیٰ اپنے وقت کے امام کی نسبت میں وفادار ہوں یا نہیں وفادار ہوں. ہر روز ہم سے کہا جاتا ہے دعائے عہد پڑھنے کے لیے. یہ دعائے عہد کیوں بار بار پڑھایا جاتا ہے؟ یہ دعائے عہد اسی لیے تو پڑھائی جاتی ہے کہ تاکہ وہ وفاداری اپنے امام کی نسبت بھولو نہ. عہد کرو آ کر اپنے مولا سے صبح صبح. حتیٰ بعض روایات میں کہ 40 دنوں تک اگر کوئی دعائے عہد پڑھتا ہے تو ناصران امام زمان میں شمار ہوتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے مولانا صاحب کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام کو تو صرف 313 کی ضرورت ہے. اگر ہم میں وہ وفاداری ہوتی تو کیا اب تک امام کو 313 نہیں ملے ہوتے؟ سنتم یہ وفاداری وہ چیز ہے. میں روایت دیکھ رہا تھا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ نیکی میں رکھا، ایک سچائی میں رکھا، ایک یقین میں رکھا، رضا میں رکھا، وفا میں رکھا، علم اور حلم. یہ 7 چیزوں میں آ کر ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے. بس اوقات مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں نے نماز پڑھ لیا اب بعضوں کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں. نہیں، یہ تمہارے ایمان کا جز ہے. ہم لوگ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہوتے. احسن تم اگر آپ اور غور کریں تو واقعی میں اپنے ساتھ بھی وفادار ہوں یا نہیں ہوں. وہ اگریمنٹ جو میں نے اپنے سے کیا ہے، وہ عہد جو میں نے اپنے آپ سے کیا ہے. لیکن ہم لوگ ڈیلی دعا کرتے ہیں، مطلب ہم لوگ تو بہت عام ہے، مطلب ہر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ وفاداری نہیں نبھا پاتے ہیں. اسی وجہ سے چونکہ ہم مولا عباس کی سیرت کو غور نہیں کرتے. اگر ہم چاہیں وفاداری سیکھنا جو بہت بڑا ہنر ہے اور جو بہت بڑا دین کا ایک سبجیکٹ ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم مجلسوں میں جائیں، عموماً ہمارے یہاں مجلسوں میں مولا عباس کا ذکر ضرور ہوتا ہے. کبھی مسائل میں ہوتا ہے، کبھی فضائل میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذات وہ ذات ہے جس نے امام حسین کے لیے اور راہ خدا میں اپنے وجود کو قربان کر دیا. لہٰذا ہماری مجلسیں ذکر جناب عباس سے خالی نہیں ہوتی. تو جب بھی جناب عباس کا ذکر آئے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ میں اپنے دین کی نسبت کتنا وفادار ہوں، میں اپنے امام کی نسبت کتنا وفادار ہوں. یعنی جب بھی آپ ایک وفادار کا ذکر سنیں نا تو آپ کو یہ چیز خیال میں آنی چاہیے نا کہ میرا بھی امام ہے، میرے بھی زمانے میں ایک حسین ہے، میں اپنے زمانے کے حسین کی نسبت کس قدر وفادار ہوں. اپنے آپ سے سوال کریں. توجہ فرمائیں، کچھ سوالات اپنے آپ سے کیے جائیں. میں اپنے خدا کی نسبت، اپنے دین کی نسبت، اپنے امام کی نسبت، اپنے گھر والوں کی نسبت، اپنے معاشرے کی نسبت، اپنے سماج کی نسبت کس قدر وفادار ہوں. یہ جب سوال آپ بار بار کریں گے اور مولا عباس کا ذکر سنیں گے تو پھر مولا عباس کے ذکر کی برکت سے اور ان کی سیرت کو غور کرنے کی برکت سے وہ وفاداری ہمارے بچوں اور جوانوں میں آئے گی. بالکل بالکل. میرے خیال سے ہم لوگوں کو اس پر تھوڑا سا سوچنے کی بھی ضرورت ہے. ساتھ ہی مولانا صاحب ایک اور سوال میں یہاں پر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جب بھی بات ہوتی ہے تو شجاعت کی ہم لوگ بات کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں وفاداری کی بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن ان کی شجاعت کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے، وہ چاہتے تو تختہ پلٹ دیتے. اور یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے جب مولا عباس نکلے ہیں تو راستہ پورا صاف ہو گیا تھا، نہر فرات تک پہنچ گئے تھے آپ. لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اتنی شجاعت ہونے کے بعد بھی حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ وہ جنگ کریں. یہاں پر کہ مطلب ایک چیز ہے کہ جب آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی روک دے تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا. تو یہاں پر کہ جب جانتے تھے کہ مطلب اتنا زیادہ پرابلم ہے، پانی نہیں ہے خیمے کے اندر، اور اس کے بعد 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ان سب کے باوجود بھی مولا حسین انہیں اجازت نہیں دے رہے ہیں اور نہیں دیا،
اور انہوں نے کنٹرول کر لیا. یہ چیز ان کے اندر کیسے آپ بتائیں گے ہم لوگوں کو؟ حسن تم بہت ہی اچھا سوال ہے. اگر آپ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت دیکھیے نا، سب سے اہم فضیلت مولا عباس کی یہی ہے جسے امام جعفر صادق نے، میں نے ابتدا میں وہ زیارت نامے کا وہ جملہ پڑھا، اشہد لک بالتسلیم. عباس آپ کے لیے اپنے وقت کے امام کی نسبت تسلیم ہے. جی. تسلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں ضرور اس چیز کو عرض کروں گا تاکہ ہمارے آج کے جوان بھی اس بات کو سمجھیں. یعنی اپنے امام کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا کہ مولا آپ کہاں لے جا رہے ہو مجھے، میں وہاں جاؤں گا. جناب عباس کے لیے جنگ کرنا اور جنگ نہ کرنا دونوں معنی نہیں رکھتا. جناب عباس کے لیے فقط ایک چیز معنی رکھتی ہے کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے. سوال نہیں ہے کہ کیوں ایسا کیوں. نہ فضیلت جنگ کرنے میں ہے، نہ فضیلت جنگ نہ کرنے میں ہے. فضیلت اس بات کی ہے کہ مولا کیا چاہتے ہیں. مولا اگر جنگ چاہتے ہیں تو میری ذمہ داری جنگ ہے. مولا اگر یہ چاہتے ہیں، آپ کبھی غور کریے، خدا کی قسم میں جب جناب عباس کی اس تاریخ کو پڑھتا ہوں، مثلا امام حسین نے کہا بھائی جاؤ کر پانی لے آؤ. آپ کبھی غور کریے، ایک سپہ سالار، ایک علمدار جس کی بہادری کا شور ہو، آپ اسے کہیے کہ جا کر پانی لائیے. مولا میں تلوار میری شہرت رکھتی ہے. اگر کوئی ہو اور عام آدمی تو کہے کہ میری تلوار کا شہرہ ہے. میں جب جوان تھا، نوجوان تھا، تو جنگ صفین میں میری تلوار کی داد میرے بابا نے دیا ہے. آج جو یہ موقع ملا ہے تلوار چلانے کا تو میں پانی لینے جاؤں؟ نہیں. یہی عباس کا ہنر ہے کہ جو حسین کہہ دیں، اسی کو کہا جاتا ہے اشہد لک بالتسلیم. عباس کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے خیمے ہٹائے جائیں، خیمے نصب کیے جائیں. بھائی خیمے ہٹا لو، ہٹا لیں گے. بھائی خیمے نصب کر دو، خیمے نصب کر دیں گے. کہیں پہ کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ مطلب پانی لانے جا سکتا ہوں لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے کہیں پر. یہی تو ہے مولا عباس کی عظمت، یہی ہے کہ مولا عباس بالکل نہیں، وہ عباس نہیں جو آ کر حرف حسین کے سامنے باتیں کریں. کیونکہ جس ماں نے اس وفادار بیٹے کو پالا ہے، اس نے پوری زندگی سمجھایا ہے کہ میرے لال حسین کے سامنے اپنے وجود کا اظہار مت کرنا. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا آپ جناب عباس کو دیکھیے نا، جناب عباس سراپا تسلیم ہے. اور یہ سارا مقام ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ کیپیبل ہیں، ہمارے سامنے ہمارا دوست ہے تو وہ ہم سے زیادہ ہے، لیکن وہ اگر دکھانا چاہے مجھے کہ نہیں وہ ڈیزرونگ زیادہ ہے بلکہ ہم کم ہیں، تو ایسی بھی کوئی فیلنگ نہیں تھی دیکھنے کو. کوئی چیز نہیں. چونکہ معلوم ہے ہوتا کیا ہے، جب میں نے اپنا دل حسین کے سپرد کر دیا، یہ ہم کو بھی زیارت ناموں میں بتایا گیا ہے. ہم کہتے ہیں قلبی سلم لکم، اہل بیت ہمارا دل آپ کے حوالے. اچھا اگر کسی کا دل کسی کے حوالے ہو جائے تو جو وہ چاہے گا، پھر میرا اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں رہ جاتا نا. میں نے اپنا دل کسی کے حوالے کر دیا. مولا عباس نے اپنے آپ کو امام حسین کے ارادے میں فنا کر دیا ہے. اب جو حسین چاہے. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ درس تسلیم بہت بڑا مقام ہے، خدا کی قسم بہت بڑا مقام ہے، انبیاء کا مقام ہے. اسی وجہ سے مولا امام سجاد نے فرمایا کہ کل روز قیامت میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھ کر اولین سے لے کر آخرین تک رشک کریں گے. کیوں رشک کریں گے؟ کیونکہ یہی مقام تسلیم ہے حضرت عباس، کہ امام وقت کے سامنے کس قدر تسلیم ہو جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک مشہور آیت بیان کروں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ایک درس لیں. لیکن وہ آیت کافی مشہور ہے، جس آیت کے بعد ہم لوگ صلوات پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اس کے بعد کا جو جملہ ہے نا، وسلموا تسلیما. دیکھیے درود بھیج رہا ہے نبی پر خدا بھی، ملائکہ بھی. پھر جب حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو. اب اس کے بعد معنی کریے وسلموا علیہ تسلیما، اور تم نبی کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. تسلیم کا مطلب وہاں اپنے ارادے کا اظہار مت کرو. یہ خود درود پڑھنا جو ہے یہ وہی نعرہ ہے کہ میں نبی اور امام کے سامنے تسلیم ہوں. جناب عباس آتے ہیں اسی مقام کو جو بہت عظیم مقام ہے، مقام تسلیم. وہاں پر آ کر یہ انبیاء کی بھی دعا یہی ہے. جناب ابراہیم نے اپنے بچوں سے کہا، جناب یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. قرآن کی دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں نا تو مقام تسلیم عجیب ہے. وہ جادوگر جنہیں
جناب موسیٰ کے سامنے لایا گیا اور جب انہیں صلیب پر اور سولی پہ چڑھایا گیا تو ان کی دعا کیا تھی معلوم ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے اللہ ہم پر صبر کی رحمت نازل کر اور ہمیں مسلم قرار دے. مسلم یعنی تیرے سامنے تسلیم رہیں. مولا عباس آتے ہیں اسی مقام تسلیم کو. لہذا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ معنی جنگ نہیں رکھتی، معنی جنگ کرنا جنگ نہ کرنا کچھ بھی نہیں. عباس کے لیے فقط ایک چیز معنی رکھتی ہے کہ مولا کی رضا کیا ہے، مولا کی مرضی کیا ہے. وہی جو مرضی حسین ہے وہی عباس کا عشق ہے. اس سے بڑی شجاعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ انتقام نہ لیں اور کوئی کچھ نہ کرے. جی بالکل. مولانا صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی بات کے آگے کبھی اف نہیں کیا، اپنے آپ کو مکمل طور پر تسلیم کر دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم حضرت عباس علیہ السلام سے دعا کرتے تو ہم کہتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کرب بحق حقیق الحسین علیہ السلام. تو وہیں حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور آج کے یوتھ کے لیے ایک جو بہت ہی بڑا پیغام ملتا ہے یہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے کا ہے. کیونکہ جس طرح سے ساجد نے پروگرام میں شروعات میں کہا تھا کہ دریا تک پہنچ جانا، نہر فرات تک پہنچ جانا، لیکن پھر بھی پانی سامنے ہے، اس پانی کو نہیں پینا ایک بہت ہی الگ ہی طرح کا صبر ہے، الگ ہی طرح کا کنٹرول ہے. تو وہیں آج جو نفس پہ کنٹرول رکھنے کی بات ہے نا، وہ بہت برا لگتا ہے بولنے کے لیے، لیکن آج کے ینگسٹرز میں کافی کم پائی جاتی ہے. ہم بہت ہی ایزیلی برائیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ارے نہیں، اسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، یا یہ نہیں کہیں گے تو ہم ہمارے فرینڈ سرکل سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو حضرت عباس کی زندگی سے ہم نفس پہ کنٹرول کرنا کس قدر سیکھ سکتے ہیں؟ احسن، تم یہ بہت اچھا سوال ہے اور واقعاً یہ سخت مرحلہ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بہت آسان مرحلہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ پیغمبر نے بھی اس کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے. بالکل. یعنی جہاد بھی نفس، در حقیقت جہاد اکبر وہ پورا واقعہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ جب ایک گروہ لوٹ کر آیا جنگ سے تو پیغمبر نے فرمایا مرحبا بقومین، اور خوش آمدید کہتا ہوں اس گروہ کو کہ قضوا الجہاد الاصغر، جو جہاد اصغر ختم کر کے آئے ہیں، لیکن اب ان کے سامنے جہاد اکبر شروع ہو رہا ہے. اور واقعی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی تلوار کے بڑے جوہر دکھائے، لیکن جب اپنے آپ سے جنگ کرنی ہوئی تو وہاں ہار گئے. بہت سے بہادر آپ ایسے کائنات میں دیکھیں گے جنہوں نے میدان جنگ میں جوہر کم نہیں دکھائے، لیکن ایک جنگ جو اپنے آپ سے ہوتی ہے، اپنے نفس سے ہوتی ہے، اس جہاد میں بہت سے لوگ ہارے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ میدان جنگ کے سورما ہیں، لیکن جب نفس کے ساتھ آتے ہیں جہاد کرتے ہیں تو ہار جاتے ہیں. یہاں پر اگر آپ غور فرمائیے مولا عباس کی زندگی سے اگر آپ اپنے ینگسٹر کو اور جوانوں کو اور بلکہ سب کو، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ واحد اپنے آپ سے جنگ ہے جو زندگی کے آخری حصے تک آپ کو لڑنا ہے. ہم بار بار ینگسٹر کو مخاطب اس وجہ سے کرتے ہیں چونکہ ابھی ان کی لائف کی ابتدا ہے، وگرنہ یہ جنگ ہر بوڑھے آدمی کو بھی لڑنا ہے، بلکہ وہ جو بستر مرگ پر ہے نا وہ بھی یہ جنگ لڑتا ہے، اپنے آپ سے جنگ. جو بار بار میرا نفس مجھے ایک طرف ورغلاتا ہے اور مجھے وہاں پر دیکھنا ہے کہ نہیں میرے امام کیا چاہتے ہیں، میرے مولا کیا چاہتے ہیں، میرا خدا کیا چاہتا ہے. جناب عباس کی اگر زندگی میں آپ دیکھیے نا، جناب عباس نفس کو لے کر کس طرح مخاطب ہیں. وہ جو سوال ہے آپ کا کہ واقعاً آدمی دریا کے پاس ہو، پیاسا بھی ہو، دریا آپ کے کنٹرول میں بھی ہو، اس کے باوجود آپ آئیں اپنے آپ کو اس قدر کنٹرول کریں. جناب عباس کا وہ شعر شاید ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے، جو رجز، یہ خود ٹاپک ہے انشاءاللہ کبھی کام کیا جائے، کہ جو شہدائے کربلا میدان جنگ میں آئے انہوں نے کیا نعرے لگائے. جناب عباس کا ایک نعرہ عظیم تھا، فرمایا یا نفسو من بعد الحسین ہونی و بعدہ لا کنت ان تکونی. اے نفس، حسین کے بعد فقط ذلت خاری ہے، یعنی اگر حسین نہ ہوں تو عزت نہیں ہے، حسین کے ساتھ رہنے میں عزت ہے. بالکل. اور حسین کے بعد زندگی بے معنی ہے. آپ ان جملوں پہ توجہ فرمائیے. مولا عباس دریا کے کنارے کون سے اشعار پڑھ رہے ہیں؟ اے نفس بغیر حسین کے فقط ذلت ہے، اے نفس حسین کے بغیر زندگی بے معنی ہے. حاض الحسین علیہ السلام وارد المنون و تشربین بارد العین تاللہ ما ھذا فعال دینی.
حسین نے زندگانی دنیا سے دل موڑ لیا ہے، تو اے نفس پانی پیے گا، خدا کی قسم یہ عباس کا دین نہیں ہے۔ اب غور فرمائیں، میں بہت اپنے جوانوں کو ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی آپ کی نگاہوں میں آپ کا امام ہوگا تو نفس پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ بالکل، جہاں آپ اپنے امام سے غافل ہوئے وہیں آپ نفس کے کنٹرول میں جاتے ہیں۔ ہم پر پہلا جو مرحلہ وہی جو امام والا آپ کہہ رہے ہو، اسی پر ہم کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہو حسن پاتا تو ہے۔ وہی اپنی زندگی میں جب تک دیکھیں، زندگی جب تک غفلت، زندگی دو طرح سے گزرتی ہے، یاد میں گزرتی ہے، غفلت میں گزرتی ہے۔ اگر زندگی یاد خدا، یاد اولیاء خدا میں گزرے گی تو نفس پہ آپ کا کنٹرول ہوگا۔ زندگی غفلت میں گزرے گی تو آپ کا نفس آپ کو کنٹرول میں لیے رہے گا۔ یہ بہت آسان چیز ہے کہ میری زندگی یاد میں، بیداری میں تو ہوتا ہے، جب آپ جاگ رہے ہوں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سوتے وقت آپ خود کسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں نا، سوتے وقت آپ کے ساتھ چور کیا کر جائے، کون کیا کر جائے، کچھ بھی نہیں پتا، میرا سامان لوٹ کر چلا جائے۔ یہی نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد خدا میں رہو، ہمیشہ یاد اولیاء خدا میں، کیونکہ تمہارا نفس جب تم کو اکسائے گا کہ یہ کام کرو، فوراً تمہیں لگے گا کہ نہیں اس سے میرا امام راضی نہیں ہے۔ تمہارا نفس کہے گا یہ کام کرو، تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ نہیں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، جو یاد خدا ہے یہی واحد وہ طاقت ہے جو آپ کے نفس کو کنٹرول میں کر سکتی ہے۔ جہاں آپ یاد خدا سے غافل ہوئے، آپ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور آپ واقعاً خدا کی قسم مولا عباس کے اشعار کو دیکھیے نا، یا نفس اے نفس حسین کے بغیر فقط ذلت ہے، یعنی جو کچھ بھی عزت ہے وہ حسین کے ساتھ رہنے میں ہے۔ وہ کنیکشن ہے امام احسن تم، حسین وہ سے، کنیکشن، امام سے۔ وہ جو جملہ ہے واقعاً یہ کنیکشن جتنا میرا امام وقت سے بڑھتا جائے گا، نفس میرے قابو میں آئے گا، اور جتنا یہ کنیکشن ختم ہوتا جائے گا یا کم ہوتا جائے گا اتنا میں نفس کے قابو میں جاؤں گا۔ لہذا بار بار کہا جاتا ہے یاد خدا اور اولیاء خدا میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے یہ سب چیزیں جو آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تھوڑا سا مشکل ہم لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہم لوگ کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ضرور۔ اور مولانا صاحب ایک اور آخری سوال کرنا چاہوں گا، اور یہ پیغام کے طور پہ آپ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ مولا عباس علیہ السلام کی جب بھی ہم لوگ شجاعت کی بات کرتے ہیں، وفاداری کی بات کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں آپ نے تسلیم کیسے ہونا ہے وقت کے امام کے سامنے آپ نے یہ بتایا، ان تین چیزوں کے علاوہ چوتھی، پانچویں، چھٹی چیز یا آپ کچھ پیغام کے طور پہ مولا عباس کے حوالے سے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ کوالٹیز کے بارے میں ایک چیز ذکر کروں جہاں پر سب چیزیں آ کر سمٹ جاتی ہیں، اسے کم بیان کیا جاتا ہے، مولا عباس کی عبودیت کو، مولا عباس کی بندگی کو۔ یہ وہ انتہائی فضیلت ہے کہ بالکل اس طرح کہا جائے کہ یہ فضیلتوں کی ماں ہے، کہ اگر عبودیت کہیں ہوگی تو وہیں پر تسلیم ہوگا، بالکل وہیں پر وفا ہوگی، وہیں پہ نصیحت ہوگی، وہیں پہ ایثار ہوگا۔ یعنی ساری فضیلت کی ماں کا نام بندگی خدا ہے۔ مولا عباس کی آپ اگر دیکھیں تو مولا عباس کو کہا جاتا ہے ابو الفضل، تو ایک تعبیر تو ابو الفضل یعنی فضل کے والد، ایک تو مولا عباس کے جو بیٹے جناب فضل ہیں اس وجہ سے ابو الفضل، اور میں کہتا ہوں ایک وجہ اور بھی ہے ابو الفضل کہنے کی، فضل یعنی فضیلت، ابو الفضل یعنی فضیلتوں کے باپ، یعنی مولا عباس تمام فضیلتیں جو ہوتی ہیں وہ مولا عباس کی ذات میں جمع ہیں۔ اب آپ آئیے مولا عباس کی ایک ایسی فضیلت کو دیکھیے جس کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں، کوئی امام وقت کے سامنے تسلیم کب ہوگا؟ جب وہ خدا کا بندہ ہوگا۔ کسی کے اندر وفا کب آئے گی؟ جب وہ خدا کا بندہ ہوگا۔ کوئی ایثار کب کرے گا؟ جب وہ خدا کا بندہ ہوگا۔ کوئی آ کر لبے دریا پانی کو پانی کے منہ پر کب مارے گا؟ جب وہ خدا کا بندہ ہوگا۔ یہ وہ فضیلت ہے خدا کی قسم، عبودیت، جس کا ذکر کم ہوتا ہے، اور میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، اس فضیلت کی جانب امام معصوم نے متوجہ کرایا کہ مولا عباس کی بندگی کو بھی کبھی ہمارے ہاں ذکر کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے پیغمبر اکرم کو جب معراج پہ لے جانا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کس فضیلت سے یاد کیا؟ طٰہٰ کہہ سکتے تھے، مزمل کہہ سکتے تھے، لیکن کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا. مولا متقیان کی زندگی میں فضیلت کی کمی ہے لیکن فرماتے ہیں الہی کفا لی عزن ان اکون لک عبدن کہ میری عزت بس اتنی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. مولا عباس کی فضیلت کیا معلوم ہے؟ جو تمام فضیلتوں کی اصل ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت. میں اپنے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ہم نے اتنی دیر مولا عباس کا ذکر کیا تو آپ زیارت مولا عباس کبھی غور کر کے پڑھیے. وہاں پر جو جملے ہیں چونکہ کسی اور کے جملے نہیں، معصوم کے جملے، ایک ایک لفظ پر دقت ہوئی ہے. وہاں پر مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین علیہم السلام. یعنی معصوم فرماتے مولا عباس کو سلام ہو آپ پر اے عبد صالح. یعنی مولا عباس کی جو خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ مولا عباس عبد صالح. عبد صالح جا کر لوگ قرآن میں دیکھیں کہ قرآن کسے عبد صالح کہتا ہے. عبد اور عبد صالح مولا عباس کو امام معصوم کریں. ہاں یہ لفاظی نہیں ہو رہی ہے، یہ خطابت نہیں ہے، معصوم کے جملے ہیں. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. یعنی اگر آپ آئیے خدا کی قسم اس لفظ صالح اور لفظ عبد پر غور فرمائیے نا کہ عبد صالح کسے کہتے ہیں. میں آسان جگہ بتاؤں، نماز میں آپ کو حکم دیا گیا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ آپ خدا کے صالح بندے پہ سلام بھیجو. اب آپ یہ آ کر دیکھیے کہ مولا عباس کو کیا کہا امام نے؟ عبد الصالح. یعنی یہ وہ فضیلت ہے جو جناب عباس کی ذکر ہونا چاہیے. میں آپ کو خدمت میں عرض کروں جو تاریخ میں مولا عباس کے شکل کبھی کبھار شکل و شمائل ذکر کیے جاتے ہیں نا کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، تاریخ میں ملتا ہوا بین عینیہ اثر السجود. مولا عباس کی دو آنکھوں کے درمیان سجدے کے نشان تھے. مطلب سمجھ رہے ہیں مولا عباس کا سن کتنا تھا؟ 36 37 35 جو بھی سال ہے. اس عمر میں سجدوں کے وہ نشان نہیں آتے ہیں. جو تاریخ لکھتی ہے کہ عباس کی پیشانی پہ سجدے کے آثار تھے، یعنی کس قدر طویل سجدے مولا عباس نے کیا. اور ایک دشمن کی شہادت بتاؤں آپ کو. مولا عباس کے قاتلوں میں چونکہ آپ سب جانتے کئی لوگ مل کے مولا عباس کے قتل پر آئے. ایک شخص ہے طائف بنی دارم کا، اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا چہرہ سیاہ ہو گیا؟ تو اس نے کہا کربلا کے دشت میں میں نے ایک ایسی ذات کو شہید کیا جس کے چہرے پہ سجدے کے آثار تھے. دشمن گواہی دے رہا ہے، دشمن آ کر عباس کے سجدوں کی گواہی دے رہا ہے، دشمن آ کر عباس کی بندگی کی گواہی دے رہا ہے. لہٰذا یہ صفت مولا عباس کی عبد صالح اسے ذکر کیا جائے. اور یہی وہ صفت ہے جس صفت کی وجہ سے جناب عباس مقام تسلیم پر بھی پہنچے، مقام وفا پہ بھی پہنچے، کیونکہ عباس خدا کے بندے ہیں. اور جب انسان خدا کا بندہ ہو جاتا ہے تو جس کی اطاعت کا حکم خدا دیتا ہے آدمی اس کا مطیع ہو جاتا ہے. خدا حکم دیتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرے گا. بندہ تو اپنا کوئی ارادہ نہیں رکھتا نا، بندے کو جو معبود حکم کرتا ہے. اس وجہ سے امام فرمائے المطیع للہ. عباس مطیع رسول ہیں، مطیع امیر المومنین ہے، اطاعت گزار ہے، اور مطیع امام حسن و حسین ہے. کیونکہ بندگی اگر آ جائے تو انسان امام معصوم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. بے شک. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ساتھ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سے جب بھی ہم حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو وفاداری، شجاعت، امام کے حکم پہ اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، اطاعت کرنا تو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن آج جو ہم نے سیکھا حضرت عباس علیہ السلام کی بندگی کے بارے میں تو اسے ہم بھولیں گے نہیں. بالکل. مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. نیلم اگر حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق بات کرنا ہو تو شاید کئی اور چیزیں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہی اکثر ہم لوگ شعر و شاعری میں بھی حضرت عباس علیہ السلام کی علمداری اور ان کی شجاعت کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں اور زیادہ معلومات فراہم کریں، حاصل کریں، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام وہ شخصیت ہیں
کہ جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگ امام علی علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ایک ایسا فرزند مجھے عطا کرنا، تو وہ ہیں حضرت عباس علیہ السلام۔ اور اس لیے ہم لوگ حضرت عباس علیہ السلام کو اور یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے کربلا کے میدان میں وقت کے امام کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کیا ہے، شاید ہی آج کے دور میں جیسا ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت فرما، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وقت کے امام کے ظہور میں شامل فرما اور نصرت کا موقع دے، لیکن یہ ساری چیزیں کب سیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم لوگ مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل میں۔ بہت بہت شکریہ۔